ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور وادی بطحا کی جانب چل پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جا چڑھے اور عرب کے دستور کے مطابق وہاں پر پکارنا شروع کیا، یا صباخا، اے لوگو مدد کے لیے دوڑو، یا صباخا، اے لوگو مدد کے لیے دوڑو۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے جو مدد کی آواز لگا رہا ہے؟ پھر قریش کے لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جہنم کے اس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس بات کو سن کر ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ پھر جب ابو لہب وہاں سے اٹھ گیا تو اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب پوری سورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، چونکہ یہ بہت گورا اور خوبصورت آدمی تھا اسی لیے ابو لہب کی کنیت سے مشہور تھا۔ یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا۔ ابو لہب نے جب یہ پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو وہ کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ تو اس کے یہ کہنے پر دوسری آیت نازل فرمائی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ نہ کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور اب دھنستا ہے لپٹ مارتی ہوئی آگ میں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب حضرت ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتی تھی، اگرچہ ایک بڑے گھرانے اور مالدار گھرانے سے تعلق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے اس قدر عناد اور دشمنی تھی کہ خود جنگل جا کر کانٹے چنتی، اس کو اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور مسلمانوں کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ انہیں تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تکلیف اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اپنے اس کام میں کسی کی مدد نہیں لیتی تھی، لیکن جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے۔ ایک دن جب ام جمیل ابو لہب کی بیوی کانٹوں کو باندھ کر اپنے سر پر رکھے لا رہی تھی تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کسی جگہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایک فرشتہ آیا تو اس نے بحکم الہی پیچھے سے رسی کو کھینچا تو رسی سے اس کے گلے میں پھانس لگ گئی اور وہ مر گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا تھا۔